ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار پر گیا اور کافی عرصہ شکار کرتے کرتے ایسا ہوا کہ وہ اپنے مصاحبوں سے بھٹک گیا اور کسی غلط راستے پر نکل گیا۔ بہت تلاش بسیار کے بعد وہاں اس کو ایک ندی نظر آئی، تھک چکا تھا۔ اس نے کہا چلو اس ندی میں نہاتا ہوں، اور وہ ندی میں یہ سوچ کر اترا کہ شاید اس کا پانی اتنا گہرا نہیں ہے، لیکن جو ہی اس نے پانی میں چھلانگ لگائی تو اس کو غوطے آنے لگے اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ اگر وہاں کوئی ہوتا تو اس کی بات سنتا۔ اتنے میں ایک گڈریا وہاں سے گزر رہا تھا اپنے ریوڑ کے ساتھ۔ اس نے یہ بادشاہ کو دیکھ کر اس نے ندی میں چھلانگ لگائی اور بہت مشکل سے وہ بادشاہ کو باہر نکال کر لایا، اور اس کے اندر سے اس نے پانی نکالا، اور بادشاہ تھوڑی دیر ہی میں ٹھیک ٹھاک ہو کے وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، اور کیا مانگتے ہو تم؟ اس نے کہا جناب میں نے آپ کی جان بچائی ہے، میں آپ سے کوئی اس کا معاوضہ نہیں لوں گا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے تم میرے بھائی ہو اور میں تمہیں اپنا بھائی سمجھوں گا۔ اور اس دوران میں بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس کا تمام لشکر اور مصاحب بھی پہنچ گئے۔ تو بادشاہ نے ان کو بتایا کہ یہ ایک نیک چرواہا ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، لیکن آج سے یہ میرا بھائی ہے، اور یہ جب بھی مجھ سے ملنے آئے تو اس کو میرے سامنے ہمیشہ پیش کیا جائے اور حاضر کیا جائے۔ تو یہ کہہ کر بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، تو اتنے میں دربان نے آ کے بتایا کہ جی آپ کا بھائی آیا ہے جس نے آپ کو ڈوبتے ہوئے بچایا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو فوراً لے کے آؤ۔ وہ آیا وہاں پر، بادشاہ نے اس کا طعام کا انتظام کیا، اس کو کھلایا پلایا، اور وہ کئی گھنٹے بادشاہ کے پاس بیٹھا رہا۔ بادشاہ اپنی امور سلطنت میں اس نے کئی کام کرنے تھے، لیکن اس نے اس کو توجہ دی کیونکہ وہ اس کا محسن تھا۔ چند روز پھر گزرے کہ پھر پیغام آیا کہ آپ کا بھائی آیا ہے۔ اس نے کہا فوراً بھائی صاحب کو لے کے آپ اندر آئیں۔ وہ بھائی صاحب آئے تو اس وقت ایک بڑی گہری میٹنگ چل رہی تھی، اور وہ نتیجہ خیز ہونے والی تھی میٹنگ، وہ کہ اوپر وہ آ گئے اور وہ پھر بیٹھ گیا، اور پھر 2-3 گھنٹے وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا رہا، اور بادشاہ بڑی وفاداری سے اس کی خاطر مدارت میں مصروف رہا۔ اور اس طرح یہ ایک سلسلہ ہی بن گیا کہ ہر روز اس نے آ جانا اور دربار میں آ کے بیٹھ جانا۔ 1-1.5 ماہ بادشاہ نے یہ تمام صعوبت برداشت کی۔ ایک دن وہ شخص پھر دوبارہ آیا تو بادشاہ نے کہا آؤ آؤ بھائی آپ یہاں پر تشریف رکھیں، اور اپنے مصاحبوں سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ کہیں جانا چاہتا ہوں۔ وہ اس چرواہے کو وہ لے کر چلتا چلتا اسی ندی کے کنارے چلا گیا۔ اس نے کہا بھائی میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں، اب آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اٹھا کے دوبارہ ندی میں پھینک دیں تاکہ میں ڈوب جاؤں، لیکن اس عذاب سے تو بچ جاؤں کہ میں اپنی مملکت کا کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ روزانہ میرے پاس آ جاتے ہیں۔ تو دوستو تمثیل یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر کسی پہ احسان کریں تو اس کو بار بار اس کو نہ جتائیں، کیونکہ احسان آپ نہیں کر رہے ہوتے، یہ اللہ آپ سے کسی کے اوپر احسان کروا رہا ہوتا ہے۔ اور شخص کو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے
کہ وہ دوسرے کا محسن ہے۔ ہاں، جس پہ احسان کیا گیا ہے وہ ضرور اس کا شکر گزار ہو اور وہ اس کو دعا دے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ وزاداری کا یہی تقاضا ہے۔ ہمارے معاشرے میں احسان کرنا اور پھر احسان کا بدلہ اس کو احسان منوا کے لینا اور پھر احسان اس کو جتانا اور پھر اس کے ساتھ برا سلوک کرنا اور اپنی باتیں منوانا، یہ ہمارے معاشرتی زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہر ایک کو اس سے ضرور واسطہ پڑا ہوگا۔ تو میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر وہ کسی پر، وہ کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال، اگر آپ احسان جتائیں گے تو آپ کا احسان کوئی سر پھرا اور کوئی تنگ آ کر وہ اس طرح بھی اتارنے پر تیار ہو جائے گا۔ شکریہ۔